نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف صاحب کے خلاف بات کی ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے اور جمہوریت کی خدمات کو سراہتے ہوئے جنرل راحیل شریف کو خط نہیں لکھا؟ کیا آپ 4 سال پہلے جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا آپ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے اور ان کی تعریف میں قصیدہ لکھا کہ آپ نے جمہوریت کی بڑی خدمت کی ہے؟ پاک فوج دنیا کی ایک عظیم فوج ہے، 24 سال سے لسانیت، فرقہ پرستی، دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، اور نواز شریف نے اسی فوج کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی مسلم لیگی اپنی پاک فوج کے خلاف بی جے پی جو ہے اس کا کارکن پاک فوج کے خلاف ہو سکتا ہے، کوئی مسلم لیگی پاک فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا. آج یہ عدالتیں ان کو بری لگتی ہیں. میں تیز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے 10 سے 15 منٹ میں ختم کرنا ہوتا ہے. میں اپنا یہ وتیرہ جو ہے ختم نہیں کرنا چاہتا. آج ان کو یہ عدالتیں بری لگتی ہیں. جس وقت جسٹس ملک قیوم بیٹھا ہوا تھا، نسیم حسن شاہ بیٹھا ہوا تھا، جسٹس تارڑ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ان کو بڑی پیاری لگتی تھی، کیونکہ یہ فونوں پہ احکامات دیتے تھے کہ اس کو اتنی سزا دو اور اس کو اتنی سزا نہ دو. اور آج بھول گئے آپ کے جنیجوں کی پیٹھ پر آپ نے چھرا مارا، اور چھرا مارنے میں آپ کا رول تھا. آپ عبوری وزیر اعظم اور عبوری وہ بنے. میں یہ ابھی نون لیگ کے خلاف باتیں کر رہا ہوں. مریم کا لحاظ اس لیے ہے کہ وہ خاتون ہے. خاتون ہونے کے ناطے ان کو بہت ساری رعایتیں حاصل ہیں. بالآخر وہ ان رعایتوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھونا چاہتی ہیں جو پاکستانی معاشرے میں ایک خاتون کو حاصل ہے. اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کے چچا پہ کیا کیس تھا. کم از کم اتنی جرت تو کریں. جہاں وہ اتنی باتیں کر رہی ہیں یہ بتائیں نا، وہ 17,000 روپے کے ملازم سے 9 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کیسے ہوئی، اور ان کے والد صاحب ابھی تک کسی ہسپتال کیوں نہیں گئے؟ وہ بڑی شدید بیماری میں مبتلا ہیں، اور ایک ایسا شخص جو وزیر اعظم بھی تھا اور یو اے ای میں نوکر بھی تھا. اس ملک کی اس سے زیادہ کیا توہین ہو سکتی ہے کہ 22 کروڑ کے ملک کا وزیر اعظم یو اے ای میں ملازمت کرتا ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے این آر او نہیں مانگا. میں نے آج تک یہ بات کبھی نہیں کی. یہ بارگین کر رہے تھے، آن اوتھ کہہ رہا ہوں، یہ بارگین کر رہے تھے. اس میں بہت سارے اور بھی لوگ شامل تھے. یہ نیب کے 38 میں سے 34 قوانین میں ترمیم چاہتے تھے، لیکن جب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر فیٹف نہیں پاس ہوتا تو نہ ہو، ہم نیب کے یہ 34 قوانین جو ہیں وہ امینڈ نہیں کریں گے. اور آج یہ باتیں کرتے ہیں. اپنی تاریخ بھول گئے ہیں یہ لوگ. یہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیاں انتخاب کر رہے تھے جب ان کے والد مرحوم، خدا اس کو جنت نصیب کرے، اس کا فون آیا اور آپ کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن افسر فوجی جوتوں کی طفیل بنایا گیا. یہ فوجی جوتے تھے اور یہ گیٹ نمبر 4 کی آپ پیداوار تھے، اور یہ فوجی جوتوں سے نکل کے آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر بنے. اور وہ فوج جو ٹڈی دل کے خلاف، جو کرونا کے خلاف، جو سیلاب کے خلاف، جو دہشت گردی کے خلاف، اور ML1 کی حمایت میں، اور فاٹا کے الائنس کی حمایت میں، اور بھاشا کی حمایت میں، اور نیلم جیلم کی حمایت میں جس فوج نے عظیم کردار ادا کیا ہے، اس فوج پر آج آپ کو باتیں اس لیے سجائی دیتی ہیں. 1 سال آپ کی زبان کو کیا تکلیف تھی؟ 1 سال تک آپ اور 10 مہینے تک مریم صاحبہ خاموش رہے کیونکہ آپ بارگین کر رہے تھے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ بارگین کر رہے تھے اور میرے اسلامی دوستوں کے ساتھ بارگین کر رہے تھے. تم کہتے ہو کہ یہ بیانیے کا وقت ہے، تیاری کرو، آپ کے خلاف عدالتوں کا وقت ہوگا. آپ کو عدالتوں میں صفائی دینی ہوگی. اور یہ میں پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس لاہور کے میڈیا کے سامنے. اب میں پنڈی کے میڈیا میں بھی ایک پریس کانفرنس کیا کروں گا، کیونکہ ان کو شکایت ہے کہ میں لاہور اور کراچی کرتا ہوں. جی آپ بتائیں کہ آپ نے مودی سے تنہائی میں کیا ملاقاتیں کی؟ آپ پاکستان سے مودی کو کیوں فون نہیں کرتے تھے؟ آپ دوسرے ملکوں کے سے جا کے مودی اور جندال اپنے بزنس پارٹنر کو فون کرتے تھے. دنیا
سی پیک کی مخالف ہے. دنیا میں سازش ہو رہی ہے پاکستان میں سی پیک کے خلاف، اور سی پیک کے خلاف گٹھ جوڑ اس وقت لندن میں ہو رہا ہے، اور آپ اس گٹھ جوڑ کے سب سے بڑے محرک ہیں. آپ کہتے ہیں آپ سی پیک کے چیمپئن ہیں، آپ سی پیک کے خلاف عدم استحکام پاکستان میں پیدا کرنے کے ایجنڈے پر قائم ہیں. اور یہی نہیں، میں آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو میرے پیر بھائی ہیں، بڑے احترام سے کہتا ہوں، بچوں 2 دفعہ یہ آپ کو انہوں نے استعمال کیا ہے، اس دفعہ آپ ان کو استعمال کریں. وہ اسمبلی حرام نہیں ہو سکتی جس اسمبلی میں فضل الرحمان نے صدارت کا ووٹ مانگا ہو. وہ دینی اسمبلی ہے، وہ دینی اسمبلی ہے کہ اپنا ووٹ لینا ہو تو میٹھا میٹھا حق، اور جب اپنے ووٹ کا ٹائم نکل جائے تو کوڑا کوڑا تھو. آپ نے جسٹس سجاد کی عدالت میں، آپ سارے میڈیا گواہ ہیں کہ لاہور سے بسیں بھر کے یہ اسلام آباد لے کر گئے، کس طرح ناشتے کر کے جسٹس سجاد صاحب کی عدالت میں انہوں نے حملہ کروایا، کس طرح پیٹر گیلبرتھ کے خلاف، پیٹر گیلبرتھ کے جیلی دستخطوں سے نواز شریف صاحب نے، میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا، پیٹر گیلبرتھ کے مجھے سپیلنگ ہی نہیں آتے تھے، حسین حقانی نے اتنے زبردست سپیلنگ، اتنا زبردست دستخط کیے کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں. اور سرداری ساری بے نظیر کے خلاف کردار کشی جو ہے حسین حقانی کے دستخطوں سے جاری ہوئی. اور یہ بھی بتائیں کہ 2013 میں کس کس کا مال کھایا آپ نے سیف الرحمان کے ذریعے، قطر سے لے کے دوسرے ملکوں میں. اور اسلام کے نام پر اسلام آباد میں چھونی ڈالنے کے لیے آپ نے اسلام آباد اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی، کتنے پیسے لیے، یہ سارے قوم کو بتائیں. اور آپ خوف زدہ ہیں کہ مارچ میں عمران خان سینٹ میں جب اکثریت حاصل لے جائے گا تو آپ کو ندامت اٹھانی پڑے گی. اور آپ اس میڈیا میں آپ کو 3 دفعہ موقع ملا ہے، جو میڈیا جو ہے کبھی مفرور مجرم بھگوڑے اور فراری کو 3 مرتبہ لائیو نہیں دکھاتا، اور ڈان لیگ سے انکاری اور اقراری کے ساتھ وہ سسٹم جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ گیا تھا، کیا کہتے ہیں اس سسٹم کو جی؟ آر ٹی ایس سسٹم. ذرا کاغذات نکالیں کہ آر ٹی ایس سسٹم سے 5 ممبر جو تھے وہ تحریک انصاف کے تھے، جو 50 اور 100 ممبروں ووٹوں سے ہارے، اور 200 سے کم ووٹوں میں کوئی 15 ممبر تھے جو ہارے. اور اگر آپ نے لڑائی کا فیصلہ ہی کر لیا ہے، کل جو آپ نے استعفے دینے ہیں آپ آج استعفے دیں. ہم منتظر ہیں، الیکشن کروائیں گے، اور ان کینڈیڈیٹوں پر بھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں. اگر وہ انتہا پسند، وہ فوج کے دشمن، وہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں شریک لوگ جو سی پیک کے دشمن ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوگی. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. مجھے نہیں پتا کیا کہلائیں گے. میرے ذمے عمران خان نے ڈیوٹی لگائی ہے، یہ 30 سوالوں کا جواب میں مریم بی بی صاحبہ کو جاری کرتا ہوں. پہلے 10 دیے تھے، آج 30 دے رہے ہیں سب کو. جی سب کے جواب ابھی پورے 5 منٹ ہے. مجھے 10 سوالوں کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا یہ لغو ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں، اب میں کیا کہوں خاتون جان. بانٹ رہے ہیں، بانٹو یار، سب کو بانٹو نا، بانٹو کیوں نہیں بانٹو جی. ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے اجازت دی اور انہوں نے غلط کیا. میں ہوتا کسی قیمت پر بھی مفروری، دشمن، منی لانڈرر، بھگوڑے، سزا یافتہ آدمی کو قوم سے خطاب کرنے کا حق نہیں ہوتا. اس کی اصل جگہ جیل ہے، جو پلاننگ کے تحت سب لوگوں کو بیوقوف بنا کے باہر گیا. یہ اس کے ایجنڈے میں شامل تھا. اسی طرح وہ بھگوڑا بھاگا تھا سعودی عرب میں. بھائی 5 منٹ پورے ہیں، میں سوال لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. مجھے نہیں پتا، دیکھیں میں وہ بات کہہ سکتا ہوں. عمران خان صاحب نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں سرٹن کوسچن ایز اے عوامی مسلم لیگ کے ہیڈ کے ان کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن اب میری پوزیشن ذرا مختلف ہو گئی ہے. جو میں کہوں گا گورنمنٹ کے بہاف پہ کہوں گا. سو میں یہ سوچ رکھتا ہوں
کہ سندھ کی حکومت استعفے نہیں دے گی. آپ کا ایک سوال ہو گیا. میں اپنا بیان دے چکا ہوں کہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے اور بلاول سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میری محبت ہے, وہ استعفے نہیں دے گا. میں پہلی دفعہ اس بات کوئی بالکل ندامت نہیں ہے, میں اس پہ قائم تھا اور میں نے ووٹ دیا. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ دسمبر میں حکومت کے کہہ رہا ہے کہ حکومت کا آخری ٹائم ہوگا, اور کوئی آخری ٹائم نہیں ہوگا. 20 فروری تک یہ کوشش کریں گے. یہ 4 نومبر کو امریکن الیکشن ہے. یہ ساری انڈین انفلوئنس ایجنٹ ہے. یہ انڈیا کی لابی ہے جو لداخ میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے چین کے ہاتھوں. یہ چین کے خلاف منصوبہ بندی کا ایک حصہ ہے. پاکستان کی عظیم قوم جو ہے وہ چین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. ان کا ٹارگٹ 20 فروری تک ہے, کیونکہ 20 فروری کو مارچ کے الیکشن کا ڈیٹ آ جائے گی. آپ کا سوال ہو گیا نا, دو تو نہیں ہو سکتے. اب لوں گا اس کے بعد. نہیں آنا نہیں چاہیے, میں نے جانے کی اجازت دی. او نو وے. اب میں اس کیبنٹ کے فیصلے کے دیکھیں, میں نے ووٹ دیا کہ جانے دو دفعہ بلا, رائٹ. میرے ساتھ 11 سے 14 لوگوں نے ووٹ کیا, 40 لوگوں نے اس کی مخالفت کی. 50 کی کیبنٹ ہے تو 44 نے کی, حساب آپ لگا لیں. میں اس میں شامل تھا کہ اس کو جانے دیا جائے, اور میں اس میں بھی شامل تھا کہ اس کو واپس لایا جائے. آئے گا تو جیل جائے گا, نارمل بات ہے. یس, آ رہا ہوں, اب اس طرف آ رہا ہوں. میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں, بے وقوفوں کا میں لیڈر نہیں ہوں. جو اس نے کہا, کیا نام لے رہے ہیں اس کا, حیدری کا, میں سپوکس پرسن نہیں ہوں. یس. یہ بتائیے گا کہ جو میڈیا پہ پابندی کے حوالے سے آپ نے بات کی نواز شریف کے اوپر, کیا یہی بات آپ مشرف کے اوپر بھی بات کریں گے؟ مشرف نہ قیدی ہے, نہ مجرم ہے, نہ سزا یافتہ ہے, اور وہ آنسٹ آدمی ہے. اس لیے نہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. مشرف آنسٹ انسان تھا, اور عمران خان عظیم آنسٹ سیاستدان ہے. کوئی آدمی اس ملک میں مشرف کے خلاف 5 پیسے کی کرپشن ثابت کرے, اسے گئے ہوئے 10 سال ہو گئے. اور میں نے کہا میری جان جھاڑو پھر جائے گا, سمجھا کرو. جب میں نے کہا آپ کو 31 دسمبر جنوری میں 4 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 مہینے اہم ہیں, سمجھنے کی کوشش کرو. یہ 4 مہینے اہم ہیں. 10 مہینے 1 سال میں نے آن اوتھ کہا, یہ بارگیننگ کرتے رہے, یہ جھوٹے ہیں پرلے درجے کے. یہ سعودی عرب گئے, انہوں نے نہیں مانا کہ ہم معافی مانگ کے گئے. وہ سعودی وزیر داخلہ آیا, اس نے قوم کو دکھایا. پرلے درجے کے جھوٹے ہیں یہ 1 سال تک ان کو کیا تھا جو چپ روزہ رکھا 1 سال کا اور 10 مہینے کا. ایکچولی لاسٹ 3 کوسچن, لاسٹ فرسٹ کوسچن. یس. دہلے کی کرپشن نہیں کی, معمولی سے 9 ارب روپے تھے اور 3 ارب روپے تھے, جس کی پاپڑ بھی نہیں آتے اور دہی بھلے بھی نہیں. چور ہیں. میری پارٹی کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چوروں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. سیکنڈ کوسچن. اچھا, آپ اتنے چوچے نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں بارگین کس کے ساتھ ہوتی ہے. شیخ رشید کسی سے نہیں ڈرتا, اللہ کے حوالہ. اللہ, یہ میری جرت ہے, میں لوگوں سے کھل کے بات کرتا ہوں. پاکستان میں کوئی سیاستدان آپ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ صحافت چھوڑ دیں. شاہد خاقان باسی کہتا ہے, شیخ صاحب شاہد خاقان باسی نے کہا ہے کہ الیکشن اگر کروائیں گے, ہم استعفے دیں گے تو الیکشن بھی نہیں ہوں گے, وزیر اعظم بھی نااہل ہو جائیں گے. دیکھیں, انا مارے انے نو موقع لگے تھمی نو. یہ اندھوں کا ایک استبل ہے. 3 پارٹیاں, ایک میرا پیر بھائی ہے, ایک استعفیٰ نے دی. نون لیگ کے دن باری ہیں. میں نے آپ کو 20 فروری تک کہا کہ انہوں نے تحریک چلانی ہے. ان میں سے آدھوں نے استعفے نہیں دینے, جن کو پتا ہوا الیکشن ہوں گے, جن کی سیٹوں پہ الیکشن ہو گئے. یہ ٹین ٹین فش
لاسٹ کویسچن صلاح الدین. اچھا اس کے بعد صلاح الدین پھر دیں. میرا ٹائم 15 منٹ پورے ہو گئے. بتا دیں کہ کس کے کہنے پہ تقریر کی اجازت دی گئی ہے؟ یہ غلط کیا عمران خان صاحب نے اجازت. عمران خان نے خود فیصلہ کیا. آپ یقین کریں میں جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے مجھے بہت ساری کوفتیں اٹھانی پڑی ہیں. عمران خان کا اپنا فیصلہ تھا, اس کے خیال سے درست فیصلہ تھا. یہ ایکسپوز ہو جائے گا. میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ قانون ٹوٹے کہ مفرور بگوڑا اور فراری قوم سے خطاب کرے. شاہد خاقان عباسی کہتا ہے کہ اگر ہم استعفے دیں گے تو عمران خان بھی نہیں رہیں گے. عمران خان بھی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے یار, یہ تیرا ہر دفعہ ایک ہی سوال ہے, سوال بدلا کے آؤ. ہر دفعہ آپ کا 20 دفعہ یہی سوال ہے. دیکھیں مریم صاحبہ, میں ہمیشہ احترام سے ان کا نام لیتا ہوں. انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس میں 4 حملے مجھ پر کیے ہیں. میں ان کو فائنل وارننگ دینا چاہتا ہوں. میں ایسی خبریں اس ملک سے نکال سکتا ہوں کہ زمین و آسمان کے کلابے مل جائیں گے. سیاسی زلزلہ آ جائے گا مریم صاحبہ. Still I respect because you are lady.